میں نے پاکیزہ قرآن کی آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے مکمل بیداری و ایمانداری کے ساتھ سرور کائنات پر، فخر موجودات پر، سبحان الذی اسریٰ کی رفتار پر، یاسین کے لقبدار پر، طٰہٰ کے لقبدار پر، مدثر کے لقبدار پر، مزمل کے لقبدار پر، سراپا خلوص پورا قرآن پر، سراج المنیرہ پر، نبی کبیرہ پر، احمد مصطفیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر. خدائے پاک ارشاد فرماتا ہے نبی پاک پر درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا، کچھ لوگ اتنا عظیم اور خوبصورت قیمتی لمحہ خاموش رہ کے گزار دیے. جو درود نہ پڑھے میری نگاہیں اس کے طرف تھی، جو پڑھ رہے تھے جن کے لب ہل رہے تھے، اور جو خاموش مجھے غور سے دیکھ رہے تھے. دیکھیے دیکھنا بھی ایک حافظ قرآن یا عالم دین کو عبادت ہی ہے، لیکن جب آپ درود پڑھ خاموش رہ کر کے ایک قیمتی لمحہ آپ نے گزار دیا. جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، موقع ملے درود پاک پڑھنے کی کا، تو آپ بالکل بیداری و ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. قرآن پاک کے 22ویں پارے 5ویں صفحے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، یعنی کہ بے شک اللہ، وہ کا معنی ہوتا ہے اور، ان اللہ و ملائکتہ، یعنی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے، علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما. تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو. حضرت محترم مقدس پاکیزہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما. تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو. غور کرنے کا مقام ہے. ایک جملہ دے رہا ہوں، اس کو کل پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک اپنی دل کی تختی پہ اسے نوٹ کرو. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، خدا نماز سے پاک ہے. اللہ کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتا. اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، خدا نماز پڑھنے سے پاک ہے. اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ روزہ رکھنے سے پاک ہے. اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ زکوٰۃ دینے سے پاک ہے. اللہ نے کہا مالک نصاب ہو، حج بیت اللہ کر لو، اللہ حج کرنے سے بھی پاک ہے. اللہ نے کہا خیرات کرو، اللہ خیرات دینے سے بھی پاک ہے. اللہ نے کہا صدقہ کرو، اللہ صدقہ دینے سے بھی پاک ہے. اللہ کسی کو صدقہ نہیں دیتا، اللہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کسی کو خیرات نہیں دیتا، اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کسی کے لیے روزہ نہیں رکھتا. قرآن پاک کی آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. پہلے فرشتے بھی نہیں، قرآن پاک کا یہ اعلان ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما. تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، خدا نماز سے پاک ہے. روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ روزے سے بھی پاک ہے. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ زکوٰۃ سے بھی پاک ہے. صدقہ کرنے کا حکم دیا، اللہ صدقے سے بھی پاک ہے. روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ روزے سے بھی پاک ہے. الغرض یہ کہہ لو آپ کہ اسلام کے ارکان میں جتنے ارکان شامل ہیں، ہر ارکان سے خدا پاک ہے. قرآن پاک کا یہ 22واں پارہ 5واں صفحہ اعلان کر رہا ہے
है। कभी कुरान पाक मस्जिद में चले जाना, कुरान पाक की आयत करीमा का तर्जुमा पढ़ लेना, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते अपने नबी पर, ऐ ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर खूब दरूद और सलाम भेजो। सोचा आपने खामोश रह के कितना कीमती और एक अजीम लम्हा जाया कर दिया, कितना कीमती लम्हा अपने नुकसान कर दिया। बड़े दरूद पाक अल्लाह अरे भाई आप लोग सो रहे हैं का? तो बेदारी के साथ देखिए, जब तकरीर ही असल तशरीह होती है, जितनी भी शायरी आप अपनी जिंदगी में सुना करो, जब भी महफिल में बैठा करो आप, तो दिल का इरादा ये रहे कि हम नाज से ज्यादा तकरीर पे गौर करेंगे। ये शायर लोग तो आपको लहजे के ताल्लुक से समझा देते, सुना देते, लेकिन जो खिताब होती है ना बिल्कुल पूरी तशरीह के साथ होती है, पूरी शेर की तशरीह हुआ करती है। तो असल तकरीर ही जरूरी है हमारे बीच। ये महफिल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहमद रसूल के मौके पर सजाई रचाई और बसाई गई है। ये महीना भी अहमद रसूल का ही है। तो मैं एक शेर आपके बीच ज़हन में देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू इसी पर से शुरू करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जिस मकसद से आप यहाँ बैठे वो शेर आपके बीच आपके ज़हन में देने जा रहा हूँ, और इसे आप भूले भी नहीं बल्कि इसे बारहा अपनी जिंदगी में दोहराते रहा करें। कहते कि हबीबी या रसूल अल्लाह मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। खुदा कसम रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब बेदारी के साथ रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। रखा मेरे नबी ने, अगर ना समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोल देंगे, आप सवाब बराबर मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। खाली आदमी मुसाफा कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। हाँ, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हज़रात मोहतरम, जब इस कायनाती आलम में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकद्दस पाकीज़ा कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक मैंने तुम में ही से तुम्हारे बीच एक रसूल भेजकर तुम पर एहसान किया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब से दुनिया कायम फरमाया और सुबह क़यामत तक बंदों को ये नहीं कहा, ऐ बंदे मैंने जमीन बनाई तुम पर एहसान किया, मैंने आसमान की बुलंदी को सजाया तो मैंने तुम पर एहसान कर दिया, मैंने सूरज को रोशनी बख्शी जिसके साए तले, जिस रोशनी के साए तले, जिस रोशनी के जरिए तुम अपनी जरूरियात को पूरी करते हो, तो मैंने तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने चांद को चांदनी बख्शी जिस चांदनी की बदौलत तुम अपनी रातें मीठी मीठी गुजारते हो, तो मैंने तुम पर एहसान किया। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ मोमिनो मैंने बेशक तुम में से ही तुम्हारे बीच एक रसूल भेजकर मैंने तुम पर एहसान कर दिया। अल्लाहु अकबर। ये दुनिया जब से बनी है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मखलूक को पैदा फरमाया, किसी मखलूक में ये नहीं कहा कि मैंने जमीन को पैदा फरमाकर ऐ इंसानों मैंने तुम पर एहसान कर दिया। जिस फर्श पर तुम चलते हो, जिस फर्श की उगाई हुए सब्जी, उगाए हुए दाने को अपनी ग़िज़ा बनाते हो, मैंने तुम पर एहसान किया। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि बेशक मैंने तुम्हारे बीच एक रसूल भेजकर तुम पर एहसान कर दिया। अल्लाह अकबर। वो रसूल आज़म, वो नबी
نبی جو نبیوں کے نبی، وہ رسول جو رسولوں کے رسول، وہ سردار جو سرداروں کے سردار، وہ مختار جو مختاروں کے مختار، وہ نبی جو نبیوں کے نبی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفتیں اللہ رب العزت پاکیزہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شک سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ اپنے نبی کے نور کو، پھر اپنے نبی کے نور سے پوری کائنات عالم کو پیدا فرمایا، پوری کائنات عالم کو پیدا فرمایا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیوں دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے۔ نوجوانوں غور سے سنو، یہ کہتے ہو نا میرے دل میں بس تم بستی ہو، یاد رکھو آپ یہ جو دل ہے نا، ماں ایک ایک قطرے کو سینچ کر کے آپ کے جسم کا وجود کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ڈھانچے اور روح ڈالتا ہے، وہ صرف ایک ہی مقصد سے ہے، کیوں دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے، خدا قسم جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے، جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ دل کو آمادہ کرو تقویٰ طہارت کے لیے، دل کو آمادہ کرو تقویٰ طہارت کے لیے، جنو انسان سب بنے رب کی عبادت کے لیے، جنو انسان سب بنے رب کی عبادت کے لیے۔ تو بھائیے میں وہ شعر آپ کے بیچ دے رہا ہوں جس شعر کے ذریعے آپ اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، جس شعر کے صدقے اس کائنات عالم کو ایک خوبصورت چمن اور خوبصورت روشنی ملی، وہ شعر آپ کے بیچ کہتے ہیں کہ سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو، سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو، چنے گئے ہیں محمد تیری جھوپڑی۔ وہ دائی حلیمہ، لاچار دائی حلیمہ، بے بس اور مجبور دائی حلیمہ، جب مکہ شریف پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دائی کا دودھ پی لیں گے اس دائی کے حوالے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا جائے گا۔ وہ دائی اس پیغمبر اسلام کی پرورش کرے گی۔ اللہ اکبر، مکہ شریف پہ بڑے بڑے گھر کی دائیاں پہنچتی ہے، امیر زادیاں پہنچتی ہے اپنا دودھ پلانے کے لیے، پیغمبر اسلام کو اپنا دودھ پلاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نہیں پیتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والی دائیاں پہنچتی ہے اپنا دودھ پلاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نہیں پیتے ہیں، لاسٹ میں آخر وقت میں بیمار اونٹنی پر سوار ہو کر کے غریب دائی حلیمہ، جھوپڑی میں رہنے والی دائی حلیمہ، لاچار دائی حلیمہ بیمار اونٹنی پہ سوار ہو کر کے جب مکہ شریف جاتی ہے، مکہ شریف جانے کے بعد مکہ شریف پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کا دودھ پی لیتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی نوٹ رکھو آپ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دائی حلیمہ نے کی ہے، بولے سبحان اللہ۔ وہ دائی حلیمہ، شاعر کہتا ہے کہ سلام، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کوئی شخص خاموش نہیں بیٹھے گا، کہ سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو، سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو، چنے گئے ہیں محمد تیری جھوپڑی کے لیے، چنے گئے ہیں محمد تیری جھوپڑی کے لیے۔ آج مل کر خوشی مناؤ، سرکار آ رہے ہیں، گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، جھومو گاؤ بولو مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ گئے، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں
سے اللہ اکبر وحدانیت کا پیغام دیتے، اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف برائی ہی برائی تھی، ہر طرف غیبتیں تھی، ہر طرف ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، ایک عظیم منظر تھا، لوگ ظلم پہ ظلم کر رہے تھے، اتیاچار پہ اتیاچار کر رہے تھے، ستم پہ ستم ڈھا رہے تھے۔ اس وقت میں لوگ جب 10 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی چاند کی پوجا کر رہا تھا، کوئی پیڑ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی زمین کی پوجا کر رہا تھا، تو کوئی آسمان کی پوجا کر رہا تھا۔ کوئی آسمان کو خدا مانتا ہے، کوئی زمین کو خدا مانتا ہے، کوئی آسمان کو خدا مانتا ہے۔ اس وقت کوئی سورج کو اپنا خدا مان رہا تھا، اس وقت کوئی چاند کو اپنا خدا مان رہا تھا۔ سورج کو خدا اس لیے مان رہا تھا کہ جب سورج صبح نکلتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہی خدا ہے جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، یہی خدا ہے جو پوری کائنات کو روشنی بخش رہا ہے، یہی خدا ہے جو پوری کائنات کو اجالا دے رہا ہے۔ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ اس وقت پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں تشریف لائے اور وحدانیت کا پیغام دیتے رہے لوگوں کے بیچ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ اعلان کرتے رہے۔ وہی مکہ شریف ہے جب وحدانیت کا پیغام دیتے رہے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک ضعیفہ کے کان میں یہ خبر پہنچی، ہاشمی گھرانے میں عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کا پوتا، ایک ایسا پوتا ہوا ہے، ایک ایسا لال ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کی نظر پڑتی ہے لوگ اس کے دیوانے ہوتے جاتے ہیں۔ محمد ایسے محمد آئے ہیں جو انہیں دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، نظر جس کی پڑتی ہے وہ نظر ہٹانے کو نہیں چاہتا ہے۔ لوگ دیکھتے پیغمبر اسلام کو تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس ضعیفہ کے کان میں جب یہ خبر پہنچی کہ ہاشمی گھرانے میں، ہاشمی خاندان میں، عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کا بیٹا جس کا نام محمد ہے وہ وحدانیت کا پیغام دے رہا ہے، اللہ ایک ہے یہ اعلان کر رہا ہے، اسی خوف سے وہ ضعیفہ ڈر کے مارے اپنا بوڑیا بستر باندھ کر کے اپنے دہلیز پہ کھڑی ہو جاتی ہے، مکہ شریف چھوڑنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ اس خوف سے وہ ضعیفہ دوسرے دھرم کو ماننے والی تھی، عیسائی دھرم کی پوجا کرنے والی تھی، وہ ضعیفہ کئی خداؤں کی پوجا کرتی تھی، وہ ضعیفہ کئی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اس ڈر سے وہ مکہ شریف چھوڑ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر اسلام پر میری نظر پڑ جائے اور میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، وہ مکہ شریف پہ جب پیغمبر اسلام وحدانیت کا پیغام دیتے رہے، اللہ ایک ہے یہ اعلان کرتے رہے، اللہ ایک ہے یہ بتاتے رہے لوگوں کے بیچ، اللہ ایک ہے یہ پیغام دیتے رہے۔ وہ مکہ شریف پہ ایک ضعیفہ اپنی گٹھری کو لے کر کے اپنی دہلیز پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور مکہ شریف چھوڑنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھو، اتفاق سے اس ضعیفہ کی دہلیز پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے ضعیفہ، اے ابا، بڑی پریشان لگ رہی ہو، اے بوڑھی ماں بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ وہ ضعیفہ کہنے لگتی ہے، بابو میں مکہ شریف چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں، بیٹا میں مزدور کی تلاش میں ہوں، بیٹا مجھے کوئی مزدور چاہیے، بیٹا تم میری گٹھری کو اٹھا کر کے میری منزل تک پہنچا دو، میں تمہیں تمہاری مزدوری دے دوں گا۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس ضعیفہ کی گٹھری کو اٹھاتے ہیں، اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، سر پہ رکھنے کے بعد آگے آگے چلنے لگتے ہیں، ضعیفہ آگے آگے چلنے لگتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چلنے لگتے ہیں۔ ضعیفہ کہنے لگتی ہے، اے بیٹا معلوم ہے تجھے، پتا ہے تجھے، خبر ہے تجھے، ہاشمی خاندان میں عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کا بیٹا، ایک ایسا بیٹا جنم لیا ہے جس کا نام پیغمبر اسلام محمد عربی ہے۔ لوگوں کی نظر اس پہ پڑتی
بڑھتی ہے، لوگ اسی کے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں، لوگ اسی کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، لوگ اسی کے خداؤں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اے بیٹا، مکہ شریف چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہاشمی خاندان میں عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کا بیٹا پیغمبر اسلام ایسا جادوگر پیدا ہوا ہے، لوگ نظر پڑتی اس کی ہو جاتے ہیں۔ اے بیٹا، میں اسی کے خوف سے مکہ شریف چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ راستے میں وہ ضعیفہ ہاشمی خاندان